صلی علی نبینا صلی علی محمد. رحمت دا مہینہ ہے اور یہ رحمت دا عشرہ جا رہا ہے. اسا اللہ کو اپنی رحمت منگنی ہے. یقیناً وہ ساڑھے ہوتے اپنی رحمت کرے گا. مل کے آکھو اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. تیرے متدا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی کوئی محمد. زبان کا موئی نہ روے. رل کے آکھو اللہم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جے میں بیکا عملہ تے کچھ نہیں میرے پلے. اوے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے مولا. جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے. جے میں ویکھاں تیری رحمت والے. سارے آکھو جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور یہ مانگنے کا مہینہ ہے, اپنے رب سے مانگنے کا مہینہ ہے, اور ہمارا سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سرکار کے در سے ملتا ہے, سرکار کے صدقے سے ملتا ہے. تم سرکار کے صدقے سے مانگیں گے. آپ بھی سارے حضرات شامل ہو جائیے اور مل کر پڑھیے. تم اپنے دام بچھا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں گے. پڑھیے تم اپنے دام بچھا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں گے. دلوں کو کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں گے. یہ ایک مصرع مل کر کہیے. دلوں میں دام بچھا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں
گے. اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اس سے مانگنا ہے. مل کر کہیے تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. ذرا کو سبحان اللہ. اب مل کر کہیے کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. گداؤ آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. گداؤ آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا. جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا. انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. مل کر کہیے دلوں کو کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. حضور اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. ذرا پیانہ لاکھو سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کیجئے کہ حضور اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. حضور اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. اور حضور اکرم کی نعت ناصر زمانے بھر کو سنا چکے ہو. حضور اکرم کی نعت ناصر زمانے بھر کو سنا چکے ہو. حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ساڑی خوش بختی ہے کہ اسی یہ جمعہ اللہ دے پاک گھر وچ اکٹھے ہاں، اللہ اور اللہ دیاں پیاریاں دا ذکر سن اور سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے دی آمد ساڑے واسطے باعث رحمت و برکت و نجات بنائے، زندگی بھر دیاں گناہاں تے اللہ معافی دی قلم پھیرے، اور آئندہ زندگی دے اندر اللہ کوئی گناہ کرن دی توفیق ہی نہ دے گی۔ رمضان المبارک اپنے دامن دے اندر بے شمار رحمتاں برکتاں لے کے انعام و اکرام لے کے تشریف لے آیا۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مقدس مہینہ کہ اے دے پہلے 10 دن رحمت بھرے نے، اولہ رحمتن وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، حضور فرماندے نے درمیان دے 10 دن اے بخشش دے دن نے۔ پہلے 10 دن رحمت والے نے، درمیان دے 10 دن بخشش والے نے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، حضور فرماندے نے تو آخری 10 دن اے جہنم تو آزادی دے دن نے۔ تو اتنی رحمت اور برکتاں والا مہینہ تشریف لے آیا۔ غالباً میں نے پچھلے جمعے تے بھی عرض کیتا سی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ میں علی اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی امت نو بخشنا نہ ہوندا تے رمضان عطا نہ کردا۔
یہ رب نے جڑا رمضان عطا کیتا ہے دسدا کہ اللہ محبوب دی امت دی بخشش کرنا چاہتا ہے. ہر رات نو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کردا ہے. وہ لوگ کہ جنہاں دے نام جہنمیاں چ لکھے ہوندے نے اللہ فرماندا ہے کٹ کے جنتیاں چ لکھ دے. چاہے تو خطاؤں کو وہ حسن عمل لکھ دے، اپنی کتاب اس کی اپنا حساب اس کا. حضور فرماندے نے پورے ہفتے دے اندر جتنے جہنمی آزاد ہوندے نے نا اتنے ہر رمضان دی جمعرات نو آزاد ہوندے نے، اور جتنے پورے مہینے چ ہوندے نے اتنے اللہ تعالیٰ قدر والی رات وچ کردا. گویا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں دی لوٹ سے لگائی ہوئی ہے. لٹ لو میرے خزانے. نبی کریم فرماندے نے کوئی نفل پڑھے تے باقی مہینیاں دے فرضاں دے برابر، کوئی فرض پڑھے تو باقی مہینیاں دے 70 فرضاں دے برابر. تو اے مہینہ اپنے دامن دے اندر رحمتاں اور برکتاں لے کے آیا، اُلے نال بہت ساریاں یاداں بھی لے کے آیا. اسی ماہ مقدس دی 3 تاریخ نو 3 رمضان نو نبی کریم دی پیاری صاحبزادی ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دا وصال ہے. اسی ماہ مقدس دے اندر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہے. اسی ماہ مقدس دے اندر حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی عالم دی عالمہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہے. اسی مہینے دی 17 تاریخ میں بدر دی وادی دی اندر اسلام تے کفر دا پہلا مارکا ہویا. نیکی اور بدی دی پہلی ٹکر، برائی تے اچھائی دی پہلی جنگ بدر دی وادی چ لڑی گئی. حال ایسی کہ صحابہ بے سر و سامان سن، ٹوٹی ہوئی تلواراں تے ٹوٹے ہوئے نیزے تھے. ان کے پاس 2 گھوڑے، 313 دی تعداد ہے، گھوڑے صرف 2 نے، 6 ذریں 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر. نبی کریم سرور عالم دے 313 نے ہتھے غلاماں نے مکے دے مشرکاں دی پوری طاقت نال ٹکر لئی. مشرکاں دے سپاہی سن 1000، نبی کریم دے غلام سن 313. انہاں کول گھوڑے بھی سن، اونٹ بھی سن، تیر و کمان بھی سن، نیزے بھی سن، خرد و نوش دار سامان بھی سی. ادھر نبی پاک دے صحابہ رمضان دے روزے رکھے ہوئے. بعد روایات چاہتا ہے کھان واسطے 1 کھجور حصے چاہیے، مگر انہاں نوں پرواہ نہیں سی. کیوں؟ اس واسطے نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے تھے. انہاں نوں پتہ سی ساڈے کول نیزے نہیں، تلواراں نہیں، پالے نہیں، ساڈے کول خرد و نوش دا سامان نہیں، پر اے بھی تے یقین نہیں سی ساڈیاں نظراں وچ مصطفیٰ دا چہرہ دسیا ہویا ہے، مصطفیٰ دے جلوے ساڈیاں نگاہاں وچ موجود نے. تو بدر دی لڑائی اسی مہینے چ ہوئی. اسی مہینے دی 21 تاریخ نو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کون علی؟ جو ساڈے نبی دا ویر بھی ہے، صحابہ دا مشیر بھی ہے، مومنہ دا امیر بھی ہے، اور اللہ دی قسم ہے سنیاں دا پیر بھی ہے. ساڈا علی بھنگ پین والا نہیں، لٹ والا نہیں، چمٹے والا نہیں. ساڈا علی نمازاں والا علی ہے. ساڈا وہ علی ہے زندگی بھر جدی کدے نماز قضا ہی نہیں ہوئی، ایک ہوئی سی رسول نے سورج موڑ کے وہ بھی ادا کرا دیتی. آپ دی شہادت اسے مہینے دی 21 تاریخ میں. پھر اس مہینے دی ایک رات قدر والی
جس رات نو نزول قرآن ہویا، جتھے رحمتاں برکتاں لے کے آندا ہے اتھے بہت ساریاں یاداں بھی لے کے آندا۔ تو میں نے مناسب سمجھیا کہ اج دے دن اس عظیم خاتون دی بارگاہ عقیدت دے گجرے پیش کیتے جان کہ جنہیں ساری زندگی اپنے بابے دی طرح امت نو یاد رکھیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میری امی جان رات بھر مسلے تے رہنیاں سن، روندیاں رہنا، نوافل پڑھدا رہنا، دعاواں چ رات گزار دینی، کدے نفلاں چ رات ہو رہی ہے، کدے تلاوت چ رات ہو رہی ہے، کدے دعاواں چ رات ہو رہی ہے، فجر دی اذان ہو جانی، مسلمانوں حیران ہو گئے۔ حضرت امام حسن فرماندے نے قسم پیدا کرن والے دی میں نے آج تک اپنی ماں دے منہ اپنے واسطے دعا منگدا نہیں سنیا، جدوں سنے امت واسطے ہی سنیا۔ یا اللہ میرے ابا دی امت نو معاف کر دے، میرے بابے دی امت دے گناہ معاف کر دے۔ حق بندا ہے اس خاتون دا کہ انہاں دی عظمت و شان بیان کیتی جائے، انہاں دی بارگاہ دروداں دے گجرے سلاماں دے تحفے پیش کیتے جان۔ پاکستان دے بڑے عظیم نقیب محفل نے خضر حسین کھچی اور خضر نے یاد کر دیتی، وہ کہندا ہے کون فاطمہ؟ شبیر و شبر دی امی زہرا، پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ ویسے سبحان اللہ بہت اچھی ہے، جدوں بھی آکھو 90 نیکیاں ملدیاں نے، مگر رمضان شریف بھی چونکہ ریٹ تیز ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے لوٹ سیل لائی ہوئی ہے، 11 مہینے سبحان اللہ آکھو 90 نیکیاں ملدیاں نے، رمضان ایک باری آکھو 630 نیکیاں ملدیاں نے، سبحان اللہ کہنا 630 گناہ معاف ہوندے نے، 630 درجے بلند ہوندے نے، کیونکہ 70 گناہ اجر اللہ بدا دیندہ ہے۔ تو زور تو میں لاواں گا، پسینہ میرا نکلے گا، میں چاہنا خالی نہ جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، اپنی بخشش دا سامان کرو۔ خضر صاحب کہندے نے شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ اور حد کر دیتی ہے خضر نے، کہنا ہے رب نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے 2 نفل شروع کیتے، پہلی رکعت دا پہلا سجدہ دیتا نا، حضرت بلال نے تہجد دی اذان کہہ دی، سردیاں دی لمبی رات، کتنی لمبی رکعت ہوئے گی فاطمہ دی، تہجد دی اذان دی آواز آئی، سیدہ نے اپنی نماز نو مکمل کیتا، سر سجدے چ پا دیتا، سیدہ نے اللہ دی بارگاہ التجا کیتی، یا اللہ ویکھ لے تیری رات مک گئی ہے، فاطمہ دی بات نہیں مکی، یا اللہ تیری رات ختم ہو گئی، مگر میرا تیرا سجدہ بھی پورا نہیں ہوا، یا اللہ کوئی ایسی رات بنا دے فاطمہ جی بھر کے عبادت کرے۔ یہی لوگ نے جنہ دی عظمت نو رب نے بیان فرمایا، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماندے نے وہ لوگ نے جنہاں نے راتاں سجدے اور قیام وچ گزر دیا، کدے قیام وچ ہوندے نے رات مک جاندی ہے، کدے سجدے چ ہوندے نے رات مک جاندی ہے۔
ساری ساری رات مصلے تے رہنا، رب نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زارا، رات سجدے کریندے گزری، رات سجدے کریندے گزری، کدی بھی رج کے نے سمی زارا۔ ذرا ٹھیٹھ پنجابی ہے، کدے زندگی بار جی بار کے نیند نہیں کیتی، رج کے سوتیاں ہی نہیں، رات سجدے کریندے گزری، کدی بھی رج کے نہ سمی زارا، پردے دیاں دے کجن آئی، امت دیاں عورتاں نو دس دیتا کہ زندگی کیویں گزارنی ہے۔ آج میری ماں بہن اور بیٹی ہے سیدہ فاطمہ دی سیرت نو اپنا لوے، خدا دی قسم سارے دکھ مٹ جان، ہر گھر جنت بن جائے، سیدہ دی سیرت نو اپنا لو۔ کائنات وچ کیڑی عورت جڑی فاطمہ تو اچھی؟ کائنات وچ کیڑی عورت ہے جدا بابا کملی والا ہے؟ کائنات وچ کیڑی عورت ہے جدی شان فاطمہ نالوں زیادہ ہے؟ سادہ زندگی، بچپن تو ہی حضرت فاطمہ زہرا نو کھلونے اور کپڑے نال کوئی دلچسپی نہیں سی۔ عید دے موقع تے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی واسطے کپڑے نئے بنوائے، چاندی دے چھوٹے چھوٹے کڑے بنوائے، دو عید دے موقع تے غسل کرا کے پوان لگیاں، جے 5 سال دی عمر سی حضرت فاطمہ زہرا دی۔ حضرت فاطمہ نے آکھیا امی میں کپڑے نہیں پاواں گی، میں وہ پرانے کپڑے عید کروں گی، میں زیور نہیں پاواں گی۔ کیوں؟ فاطمہ نو پتا سی میرے بابے دی امت دیاں غریب دیاں بھی ہون گیاں، انہاں تے بھی عید آئے گی، اگر آج میں اچھے لباس پا لے انہاں دا دل دکھے گا، سی کی کریے؟ آپ نے اچھا لباس پہنن تو انکار کر دیتا۔ فاطمہ دا اسوہ عورتاں واسطے عظیم اسوہ ہے۔ ممبر رسول تے بیٹھا ہے ساڑیاں تیاں بہنا، اگر سیدہ فاطمہ دی اسوے نو اپنا لین سارے دکھ ختم ہو جان۔ ساڑیاں بہنا دیاں فرمائشیں ہی پوریاں نہیں ہوں دیاں۔ جنت دی ملک ہے، جنت دی ملک ہے، جنت دی عورتاں دی سرداری، مگر سادہ زندگی۔ خضر کہندہ پردے دیاں دے کجن آئی، جناب زینب دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، رب نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، رات سجدے کریں دے گزری، کدے بھی رج کے نہ سمی زہرا، پردے تیاں دے کجن آئی، جناب زینب دی امی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زہرا۔ کون؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ سیدہ فاطمہ دی ولادت دا وقت قریب ہے، کیونکہ باقی 3 رسول اللہ دیاں بیٹیاں اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہوئی ہیں، مگر سیدہ فاطمہ زہرا اعلان نبوت تو بعد پیدا ہوئی ہیں۔ باقی 3 بیٹیاں نے جدوں دنیا میں جنم لیا تو محمد بن عبداللہ دے گھر لیا، فاطمہ نے جنم لیا تو محمد الرسول اللہ دے گھر لیا۔ حضور نبی تے ازل تو نبی سن، مگر اعلان نبوت حضور نے 40 سالہ بعد کیتا۔ تو مائی صاحبہ نو اے اعزاز بھی حاصل ہے کہ مائی صاحبہ رسول اللہ دے اعلان نبوت تو بعد پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ولادت دا وقت قریب ہے۔ آپ نو محسوس ہویا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔
خادمہ نو بھیجیا جاؤ مکے دیاں عورتاں نو جا کے دسو کچھ عورتاں آن ولادت دے وقت کچھ دائیاں دی ضرورت ہوندی ہے. مکے دیاں عورتاں نے آکھیا تو محمد عربی نال نکاح کر کے ساڈے واسطے تو دور ہو چکی ہے. محمد ساڈے بتاں دا مخالف ہے, اسی تیری مدد واسطے نہیں آواں گی. حالانکہ مکے دیاں عورتاں نے جڑیاں نوکر بن کے غلاماں بن کے منگتیاں بن کے خدیجہ الکبریٰ دے دروازے تے کھلوندیاں سن. مکے وچ سب تو بڑے رئیس دو سن, رؤسائے مکہ اور بھی سن, مگر سب تو بڑے رئیس دو سن مکے وچ عورتاں وچ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور مرداں وچ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما. جنہوں رسول اللہ نے شاہی سہاگ دی پہلی رات حضور حجرے چاہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی جائیداد دے سارے کاغذات اور اپنے خزانیاں دیاں ساریاں چابیاں رسول اللہ دیاں قدمہ چ رکھ دیتی. خدیجہ الکبریٰ نے اپنے شوہر نامدار دے قدم چوم کے کیا میرے سرتاج, میں جاننی ہاں تسی بڑے سخی مزاج ہو, میں جاننی ہاں تسی بڑے رحم دل ہو. آقا جدو میں اپنا جسم تھوڑے حوالے کر دیتا ہے باقی بچا کے کی رکھنے, آج تو خزانے میرے نہیں تھوڑے نے, آج تو غلام تے کنیزاں میریاں نہیں سب تھوڑیاں. جی میں خرچ کرنا چاہو کر سکتے ہو, مالک تسی ہوں مالک میں نہیں ہوں. جڑے غلام آزاد کرنا چاہتے ہو کر دیو, جڑیاں کنیزہ آزاد کرنا چاہتے ہو کر دیو, کلی مختار ہو تسی, میرے جان دے بھی تسی مالک ہو. حضور بہت خوش ہوئے. تو نبی کریم جدو اعلان کیتا تو اوہی مکے دیاں عورتاں مخالف ہو گئیں. انہاں دے نزدیک محمد مصطفیٰ اور انہاں نو منن والے بے دین سن, نعوذ باللہ کے پرانے دین تو ہٹ گئے. تو عورتاں نے انکار کر دیتا کہ اسی دائیاں بنن واسطے تیار نہیں ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جدوں اطلاع ملی کہ کوئی عورت خدمت واسطے نہیں آ رہی, خدیجہ الکبریٰ دی اکھاں چ آنسو آ گئے. بچی بچہ پیدا ہونے والے اور کوئی عورت خدمت واسطے نہیں آ رہی. میں نے کہا قدرت دی آواز آئی, جبریل یا رب جلیل, دائیاں فرش دیاں نہیں ان عرش دیاں جان گیاں, مکے دیاں دائیاں نہیں ان جنت تو دائیاں جان گیاں. آسیہ فرعون دی بیوی تمہیں دائی بن کے جاؤ, جناب مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ تمہیں دائی بن کے جاؤ, جناب سارا حضرت اسحاق دی والدہ تسی بھی دائی بن کے جاؤ, جنت دی حوراں دی سردار تو بھی دائی بن کے جاؤ, تاکہ پتہ چلے میرے نبی دی بیوی دیاں دائیاں فرشی نہیں عرشی نے, جہنمی نہیں جنتی نے. ایمان نہ سوچو اس دی شان کتنی ہوئے گی جدی ولادت تے دی ماں دیاں دائیاں بن کے آئیاں نبیاں دیاں مائیاں. اے شان ہے جناب حضرت فاطمہ زہرا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی. شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری نے بڑی عظیم منظر کشی کی تھی. حفیظ کہتا ہے کون فاطمہ؟ وہ عبداللہ کی پوتی, آمینہ کے پور کی بیٹی. وہ عبداللہ کی پوتی, آمینہ کے پور کی بیٹی, وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ زہرا دی ولادت اس شان نہ ہوئی. پھر سیدہ وہ خاتون نے
جنہاں ولادت تو بعد ہی دکھ دسانے شروع کیتے. اعلان نبوت تو بعد رسول اللہ تے جو مظالم دی انتہا کیتی گئی. حضور نے تبلیغ کرن جانا، لوگاں نے پتھر مارنے، گالیاں دینیاں، آپ دے گلے وچ کپڑے پا کے وڈ چڑھانے، آپ دے جسم تے کوڑے برسانے. رسول اللہ زخمی ہو کے گھر آنا تو خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ نے زخماں نو صاف کرنا. سیدہ فاطمہ دی عمر 2-2.5 سال دی گئی. لوٹا پانی دا لے کے آنا، امی ابو دے زخماں نو صاف کرو، ابو دے کپڑے خراب ہو گئے نے، خون نال ٹھیک کرو. بچپن تو ہی سیدہ نے دکھ سہنے شروع کیتے. کدے خدیجہ الکبریٰ نبی پاک نو تسلیاں دیندیاں نے، کدے فاطمہ زہرا آنسو بہا کے کہندیاں نے ابو تسی حق تے ہو نا، ابو تسی اللہ دے محبوب ہو نا، ابو تہاڈا رب تانوں کلیاں نہیں چھوڑے گا. حوصلے دینے. کدے زخماں نو ویکھ کے تڑپ جانا، رو پینا. شروع تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دکھ سہنے شروع کیتے. نبی کریم بیت اللہ شریف بھی نماز پڑھ رہے سے، ابو جہل نے ویکھیا، کہنے لگا فلاں قبیلے نے اونٹ ذبح کیتا ہے، کوئی ہے جڑا اونٹ دی اوجری لے آوے اور محمد سجدے جاوے تے اونٹ دی اوجری دے کندھے تے رکھ دے. ایک ظالم اٹھیا، کہنے لگا میں لے کے آؤں. اونٹ دی اوجری لے کے آیا. کتنی بڑی اور کتنی وزنی اوجری. رسول اللہ سجدے تے گئے تھے، اس نے رسول اللہ دے کندھیاں تے اوجری رکھ دی تھی. مگر اللہ دا حبیب سجدے پہ کے لو رب نہ لگا کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ابو جہل ہنس رہے ہیں، عتبہ ہنس رہے ہیں، شیبہ ہنس رہے ہیں، عتیبہ ہنس رہے ہیں. کافر خوش ہو رہے ہیں. محمد مصطفیٰ اونٹ دی اوجری چلے دبے میں. ایک بچی دوڑ کے گئی سیدہ فاطمہ نو کیا، فاطمہ تیرے ابے دی اتے اونٹ دی اوجری رکھی گئی ہے. 4-5 سال دی عمر سی حضرت فاطمہ. دوڑ پئیاں بیت اللہ شریف وچ آ کے ویکھیا تے سرکار اونٹ دی اوجڑی تھلے سجدہ کر رہے. سیدہ نے بڑی مشکل نال اونٹ دی اوجڑی ہٹائی اور ابو جہل وال ویکھ کے کیا میرے بابے تہاڈا قصور کی کیتا ہے؟ میرے بابے دا جرم کیوں ہے؟ کیوں میرے بابے نو تنگ کر دے ہو؟ اتنی وزنی اوجری تساں میرے ابو دی پشت رکھی، کی جرم ہے میرے بابے دا؟ رحمت عالم نے سجدہ ختم کیتا، نماز تو فارغ ہوئے. سیدہ چمٹ گئی اپنے بابے نو. سیدہ فاطمہ کہنیاں نے ابو کس جرم دی سزا مل رہی ہے؟ بابا کی گناہ کر بیٹھے ہو، کی جرم کر بیٹھے ہو؟ اتنی بڑی سزا، کدے پتھر مار دے، کدے ڈنڈے مار دے، کدے تھوڑے تے اونٹ دیاں اوجریاں رکھ دے، کدے گالیاں دے دے. ابو کی جرم کیتا جے دسو نا، کی غلطی ہو گئی؟ رسول اللہ نے بیٹی دا منہ چومیا، فرمایا فاطمہ تیرے ابو دا ایک قصور ہے، میں انہاں نو جہنم کولوں بچانا چاہنا، میں انہاں نو جنت لے جانا چاہنا. انہاں ظالماں نو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو حضرت فاطمہ زہرا نے بچپن تو ہی دکھ سہنے شروع کیتے. وقت دے نال نال سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سارے دکھ برداشت کر دیے جا رہے ہیں. ماں دا وصال بھی ویکھیا تے بڑا دکھ سی. حضرت ابو طالب دا وصال ویکھیا تے بڑا دکھ سی. حضور نے اس سال نو ہی عام الحزن کہہ دیتا سی کہ اے غم دا سال. شیب ابی طالب بھی 2.5 سال دا جڑا عرصہ گزاریا. مکے والیاں نے تعلق توڑ دیتے. نبی پاک اور آپ دا پورا قبیلہ شیب ابی طالب بھی چلا گیا. ایک ایسی وادی جتھے نہ کھانا نہ پینا، کئی دن کھان واسطے کچھ نہیں ملتا. مکے والے کوئی چیز نہیں لین دیں، سارے رستے بند کر دیتے گئے نے، کوئی انہاں نو امداد نہ پہنچے. 2.5 سال تے گزرے، پر 2.5 سالاں دے امتحان تو بعد پھر وہ سونا بن کے باہر نکلے.
اسلام دے ڈبدے ہوئے بیڑے نو کنارے لگا دیتا. وہ سختیاں بھی حضرت فاطمہ زہرا نے برداشت کی تھی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا نال اتنا پیار کر دے سن. حدیث پاک چاہتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بیٹی دے سامنے جانا تو بیٹی نے فوراً کھڑے ہو کے رسول اللہ دا استقبال کرنا، اور رسول اللہ نے سب تو پہلے اپنی بیٹی دا متھا چومنا. متھا چوم کے حضور نے بیٹی دا سر سونگنا، اور کدے سیدہ فاطمہ نے نبی پاک دے گھر آنا تے رسول اللہ نے کھلو جانا اور رسول اللہ نے متھا چومنا، سر سونگنا. باپ آوے تے اولاد کھڑی ہو جائے تے اولاد دا حق ہے نا، مگر باپ کملی والا ہوئے تے بیٹی فاطمہ ہوئے تے فاطمہ آوے تے کملی والا کھلو جائے. یاد رکھو، اگر چھوٹا کسے بڑے واسطے کھلوے اے بڑے دا احترام ہے، اور بڑا کسی چھوٹے واسطے کھلوے تے بڑے دی شفقت ہے. نبی کریم دا کھلونا خالی کملی والے دا کھلونا نہیں سی، نبوت دا کھلونا سی، رسالت دا کھلونا سی. 1,24,000 نبیان دے امام دا قیام ہوندہ سی جنہوں فاطمہ واسطے مصطفیٰ کھڑے ہوندے سن. پوچھیا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اولاد نو محبت نال چومیاں بھی جاندہ ہے، تسی فاطمہ نو چوم دے ہو، واقعی تھونوں بڑی محبت. یا رسول اللہ مگر اولاد دے سر تے نہیں سنگے جاندے، جدوں فاطمہ سامنے ہوندی ہے متھا چوم کے تسی سر سنگ دے ہو، سر سنگن وچ کی راز ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ لوکاں دے سر سنگو تے تیلاں دی خوشبو ہوندی ہے، میں فاطمہ دا سر سنگنا مینوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ جنت دیاں پھلاں وچوں ایک پھول، میں فاطمہ دا سر سنگنا مینوں جنت دی خوشبو ہوندی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تربیت کی تھی حضرت فاطمہ. ایمان نہ دسو وہ شاگرد کتنا عظیم ہوئے گا جہاں استاد خود کملی والا ہو، جنہوں تربیت دین والے رسول اللہ ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے حضرت فاطمہ دی شادی حضرت مولا علی نال کی تھی. میں کئی مرتبہ عرض کیتا ہے رسول اللہ نے جہیز بیٹی نو کی دیتا، 2 گھڑے پانی واسطے مٹی دے، 2 پیالے مٹی دے، کھجور دے پتے کٹ کے چھلکے کٹ کے بھرے ہوئے بسترے، 2 چکیاں کے فاطمہ آتا آپ تیار کریں. صرف ایک قیمتی قمیض سی جڑی رسول اللہ نے اپنی بیٹی نو جہیز بھی دیتی. اس دور بہت قیمتی قمیض سی جڑی رسول اللہ نے صرف ایک قمیض اپنی بیٹی نو قیمتی دیتی، باقی سب سادہ کھدر دا لباس. سہاگ والی رات گزری، صبح سیدہ فاطمہ نماز تو فارغ ہو کے اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں سن. ہاں رسول دی بیٹی نے امت نو کیا سبق دیتے. ساڑھے گھر تے نو آن والیاں 2 مہینے انہاں دے سہاگ ہی ختم نہیں ہوندے. صبح اٹھ کے پہلے تیاری کر کے بہ جاندیاں نے. نا فاطمہ صبح تو پہلے اٹھی تے گھر بھی جھاڑو پھیریا، پھر حیدر کرار واسطے ناشتہ تیار کیتا، برتن آپ دھونے، کپڑے آپ دھونے، مشک وچ پانی بھر کے لے آنا. فاطمہ زہرا دے ہتھاں تے نشان پہ گئے سن چکی پیس پیس کے. صبح دا وقت سین وچ جھاڑو پھیر رہی ہیں. دروازے تے آواز آئی، سائل ہاں رب دے نام تے کچھ دے دیو، رب دے نام تے کچھ دیو. سیدہ نو خیال آیا میں وہ قمیض آپ پا لواں، یہ کپڑے اتار کے انہوں دے دیا.
پھر خیال آیا، رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اللہ دے رستے سب تو پیاری شے دیو، تے پیاری تے سارے نال مینوں وہ قمیض ہے جڑی ابو نے دتی ہے، آپ نے فرمایا اے کپڑے کی دینے نے، پھر پرانی شے کی دینی ہے، میں وہ پیاری کیوں نہ دیواں؟ اس سب تو قیمتی قمیض جا کے دروازے تو فقیر نو آکھیا چل پکڑ لے، فاطمہ کول اس تو پیاری شے کوئی نہیں۔ کون ہے ایسی خاتون جو اپنے جہیز دی سب تو قیمتی چیز اتار کے دے دے، اٹھا کے دے، اور سائل نو خالی نہ موڑے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ دسدی ہے زندگی بھر حضرت فاطمہ زہرا دے دروازے تو کوئی سائل کدے خالی نہیں گیا، حالات جیسے بھی ہوئے فاطمہ نے اپنے دروازے تو خالی نہیں جا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین، آپ فرماندے نے مسجد نبی سی سرکار بیٹھے سن، صحابہ موجود سن، قبیلہ بنو سلیم دا ایک آدمی آیا اور اس مسجد وچ آ کے اس نے شور پانا شروع کیتا، بڑا غصہ آیا، صحابہ نو بڑا بدتمیز ہے، مسجد دا احترام بھی نہیں کردا، رسول اللہ دا احترام بھی نہیں، بکدا جا رہا ہے جو منہ تے ہوندا۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکالی، سر قلم کر دے میں اس بدتمیز دا، مسجد اور رسول اللہ نے سامنے اتنا اونچا بول رہے ہیں۔ جب نبی پاک نے فاروق اعظم دی تلوار نکلی ویکھی، رسول اللہ نے فرمایا عمر چھوڑ دے، نادان ہے نہ سمجھے، انہوں کی پتہ ہے رب دے گھر دی کی شان ہے، انہوں کی پتہ ہے محمد عربی دی کی شان ہے، تے غیر مسلم ہے، چھوڑ دے انہوں معاف کر۔ حضرت عمر نے مجبوراً تلوار میان وچ پا لی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے او بندہ گر گیا رسول اللہ دیاں قدماں تے گر کے کہن لگا میں گالیاں دیتیاں، بکواس کیتے، تساں میری جان بچا لئی، ورنہ عمر مینوں مارنا چاہندا سی۔ اس تو پہلے کائنات وچ تھوڑے تو برا مینوں کوئی نہیں سی، اج تو بعد تھوڑے تو چنگا مینوں کوئی نہیں لگدا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ آج تو پہلے تھوڑے جیسی نفرت کسے کول نہیں سی، اور آج تو بعد سب تو زیادہ عزیز ہی تسی ہو، پیارے تسی ہو۔ کلمہ پڑھیا، رسول اللہ نے انہوں سینے لا لیا، متھے تے بوسہ دیتا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، آقا میرے گھر کئیاں دنوں دا فق ہے، یا رسول اللہ غریب ہوں، قبیلہ بنو سلیم دا ہاں، آقا میرے کول سواری نہیں، میرا سر ننگا ہے، میرے کول پگڑی نہیں، آقا میرے بچے بھکے نے، میں بھکا ہاں، کھان دا کوئی انتظام نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ہوئے میرے صحابہ کوئی ہے جڑا اس پیر بھائی نو اپنی اونٹنی دے دے یا اونٹ دے دے؟ حضرت سعد کھڑے ہو گئے، حضرت سعد نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کول صرف ایک اونٹنی ہے، مگر میں آپ دے کہن تے اونٹنی اس پیر بھائی نو دینا ہے، ایک کو اونٹنی مگر میں دینا۔ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا دا سر ننگا کوئی ہے جڑا انہوں پگڑی دے میں؟ حضرت مولا علی شیر خدا اٹھے، اپنے سر دی پگڑی لا کے دے سر تے رکھ دیتی، اور چھوٹا جیا کپڑا اپنے سر تے رکھ لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی ہے جڑا اس بھکھے دے کھانے دا انتظام کرے؟ بھکھا ہے دے بچے بھکھے نے۔ یہ بات سن کے صحابہ نے نظریں چکا لئیاں، کیونکہ حالات سب دے ایسے سن، پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہی نہیں سی ہوتا۔ رسول اللہ نے مجلس وال ویکھیا، مگر سب صحابہ نے سر چکائے نے، کسی کل کچھ ہوئے تے کھانا کھلاوے۔ امام الانبیاء سرور عالم نے آواز دیتی سلمان، حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، جی آقا۔ حضور نے فرمایا اس مسافر نو لے جا، اور جڑے صحابہ مسجد آئے نے نا انہاں دی حال تے مینوں پتہ لگ گیا، تے جڑے نہیں آئے انہاں دے گھراں وچ لے جا، شاید کسے گھروں کچھ مل جائے۔
حضرت سلمان نے اس نال لیا اور مختلف گھراں وچ گئے. جس گھر وچ گئے سب نے آکھیا سلمان کچھ ہوندا ضرور پیش کر دے, حضور نے بھیجیا مگر ساڈے کول کوئی چیز نہیں جڑی پیش کریے. حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں مختلف دروازیاں تے گیا, ہر دروازے تو یہی جواب ملیا, مینوں خیال آیا فاطمہ دے بوئے تے کیوں نہ جاؤں, اس دروازے تے کیوں نہ جاواں جس دروازے تو کدے منگتا خالی نہیں کی. حضرت سلمان فارسی اس منگتے نو لے کے سیدہ خاتون جنت دے دروازے تے آئے, عرض کیتی اے رسول اللہ دی بیٹی, قبیلہ بنو سلیم دا 9 مسلمی بھکے دے بچے بھکے نے, نبی کریم نے بھیجیا ساریاں دروازیاں تو پھر کیا آئے, کدھرے کوئی خیر نہیں ملیا, بڑی امید لے کے دروازے تھی ہوئے. سیدہ فاطمہ نے گھر وال نظر ماری, کوئی چیز نہیں سی. خود تیسرا دن نے فاقے نے, بچے فاقے نے. سیدہ نو خیال آیا فاطمہ تیرے دروازے دا منگتا کدے خالی نہیں گیا. اچانک سیدہ نے خیال آیا میں اپنی چادر کیوں نہ دے دوں, وہ چادر جنہوں چادر تطہیر کیا جاتا, وہ چادر, ویسے چادر دینا کوئی بڑا کمال نہیں, ہر بندہ چادر دے سکتا ہے, مگر کمال یہ چادر گھر وچ ایکو ہی ہوئے, اور ہوئے بھی فاطمہ دے سر دی جدے سر دا بال کدے سورج بھی نہ ویکھیا ہوئے. خاتون جنت نے اپنے سر تو چادر اتالی, معمولی جیا کپڑا سر تے رکھ لیا, دروازے دے قریب آ کے فرمایا سلمان ہے فاطمہ دی چادر ہے, ایکو چادر ہے, انہوں نال لے جا. شمون یہودی نو جا کے کہہ رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ دی چادر تو رکھ لے, ادھے بدلے انہوں غلہ دے تاکہ تے بچے تے کھانا کھا سکن. حضرت سلمان فارسی آئے شمون یہودی کو, اے رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ دی چادر رکھ لے تے اس غریب نو غلہ دے. شمون دی اکھاں چاسو آ گئے, کہنے لگا کائنات میں ایسے بھی سخی ہیں جو سر دیاں چادراں لا کے تے غریب دا پیٹ پلن. اے سلمان, کائنات میں اتنا بڑا سخی میں آئی تک نہیں ویکھیا. سلمان غلہ بات دیاں گا, پہلے میں نو کملی والے دا کلمہ پڑھا دے. فاطمہ نے تے میری اکھاں دے پردے اتار دیتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ایک بوری گندم دی اٹھائی, غریب نو کہنے لگا پیر بھائی آ جا, لے تو اپنے گھر لے جا. ایک بوری گلے دی اٹھائی, حضرت سلمان نو فرمایا اے میری طرفوں فاطمہ زہرا نو پیش کر دے. فاطمہ دی چادر میرے کل چنگی نہیں لگ دی ہے, چادر بھی میں فاطمہ نو تحفہ پیش کرنا ہے, قبول فرما لے. اقبال کہندہ ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول, مزرعے تسلیم را حاصل بطول, اور مادران را اسوائے کامل بطول, اور بہر محتاج دلش آنگونا سو, اور با یہود چادر خود را فروخت. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی نے دعا کے رسول اللہ نے دسیا یا رسول اللہ پورے مدینہ پھریا کدھرے کام نہیں بنیا, پر فاطمہ دے گھر جا کے کام بن گیا. تھوڑی بیٹی نے اپنی چادر شمون یہودی دے کول بھیجی, فروخت کر دیو, انہوں گندم دے دیو. یا رسول اللہ ڈبل مبارک ہوئے, شمون بھی مسلمان ہو گیا, ساڈا پیر بھائی بن گیا ہے, انہیں غریب نو بھی گلہ دیتا ہے, فاطمہ زہرا دے گھر بھی گندم بھیج دیتی ہے.
تو کائنات وچ ایسی عظیم خاتون جہاں نہ زندہ ہے تا بندہ رہے گا. میں کہنا فاطمہ دی اور عظمت کوئی نہ ہوئے. فاطمہ حسنین دی ماں ہے سب تو بڑی عظمت تے. تو حضرات محترم سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ دے رستے خرچ کرنے کی گزاری, اللہ دی عبادت کی گزاری. کوئی منگتا آپ دے دروازے تو کدے خالی نہیں آیا. مینوں بہت خوشی ہے کہ ساڈے ملک دے بڑے نامور ثنا خان حافظ برادران کافی عرصے تو بعد تشریف لیا. عرس تے ہر تقریب وچ الحمدللہ صبح تو لے کے دعا تک بیٹھتے ہیں. تو انہاں دی نعت سناں گے, مگر چونکہ رمضان دا مہینہ اور بخشش و کرم دا مہینہ, قاری شاہی سمان صاحب نے مینوں مسجد دا اے بل دتا ہے, اور اس دفعہ جو بل آیا مسجد شریف دا 24,779 روپے. بہت بڑا بوجھ ہے مسجد اور اللہ دا گھر ہے. میں آل سروت حضرات بیٹھے نے, میری خواہش تے ویکو ایک یا دو بندے ہی بل اپنے ذمہ لے لین, اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہر مسلمان اس بل حصہ ضرور پاوے تاکہ بل ادا کر دیتا جائے. تھانوں پتہ ہے مسجد دے اخراجات کتنے نے. الحمدللہ میں تو ایک پیسہ بھی تنخواہ نہیں لینا. میں تو جو کام کر رہے ہیں دین واسطے کر رہے ہیں, اور اپنی زندگی میں نے وقف کی ہے رسول اللہ دے دین واسطے. لہذا میری درخواست ہے کہ جنہوں نے اللہ نے توفیق عطا کی ہے, کوئی 2,000 دے سکتا ہے, 5,000 دے سکتا ہے, 1,000 دے سکتا ہے. یہ اللہ دے گھر دا بل ہے. تسی اللہ دے گھر دا بل دیو, ویکھو اللہ تعالیٰ تھوڑیاں جھولیاں کیویں بھردا ہے. وہ رزاق مطلق ہے, قادر و کریم ہے. لہذا جنہوں نے توفیق ہے اٹھو اور اس بل میں حصہ پاؤ. 24,775 روپے تمام حضرات اس بل میں ضرور حصہ لیو. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. میں اپنے والوں 1,000 روپیہ پیش کرنا ہے. جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے. جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جزاکم اللہ.